بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کیا، یعنی اپنے تمام گھروں میں معلوم کیا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ ہے، تو سب جگہ سے یہ جواب آیا کہ کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین غور سے ذرا بات سمجھیے، کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے گھر ہیں؟ یہ کونین کے والی کے گھر ہیں، امہات المومنین ہماری مائیں ہیں۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھوکے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، نبی پاک، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں یہ عالم۔ ہمارے آج فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مگر پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں، انسیٹسفیکیشن ہے، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر کئی دنوں تک چولہا نہ جلتا تھا، مگر آج تھوڑا سا رزق کم ہو جائے، تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو جائے تو کتنی کمپلینز ہم کرتے ہیں، گویا اللہ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے حبیب ہے نا، اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مگر پھر ایسی فقر و فاقہ والی، پھر ایسی غربت والی زندگی نبی پاک نے کیوں گزاری؟ میں اور آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مشکلیں ختم ہوں اور لگژری لائف کی طرف ہم پہنچ جائیں، مگر کونین کے والی کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپشن تھا کہ آپ چاہتے تو امیروں والی، بادشاہوں والی لائف گزارتے، مگر آپ نے اختیار کیا ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر میرے آقا نے یہ غربت والی، فقر و فاقہ والی زندگی کو پسند فرمایا۔ اور کیا خوبصورت عادت تھی، کیا سادگی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ناظرین ذرا سوچئے، نبی پاک نے کیوں یہ ڈیلیبریٹلی غربت والی زندگی گزاری؟ بڑا خوبصورت علماء نے اس کا، جس کو کہتے ہیں، جواب دیا کہ نبی پاک اگر امیروں والی، بادشاہوں والی لگژری لائف گزارتے، بڑے بڑے گھر ہوتے، خوبصورت بستر ہوتے، مہنگی سواریاں ہوتی، ہو سکتا ہے نبی پاک کا کوئی غریب غلام، غریب امتی یہ سوچتا کہ میں تو نبی پاک کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا، میں تو ان کی سیرت کو فالو ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت والی زندگی ڈیلیبریٹلی، دانستہ اختیار اس لیے کی کہ امیر امتی سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر لے، اور غریب تو ویسے ہی سادہ اور غربت والی زندگی ہے، وہ بھی سنت پر عمل کر لے، اس کا دل بھی چھوٹا نہ ہو، اور وہ بھی نبی پاک کے طریقے کو دیکھ کر اسے ڈھارس ملے۔ اللہ اکبر، ایسے ہیں میرے سرکار، جیسے ہیں میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اناؤنس کیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو اس مہمان کو کھانا کھلائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضور میں اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، اپنے گھر لے گئے۔ اچھا، یہاں بھی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جب اپنے گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے مہمان کو لایا ہوں، کھانا کھلانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ کھانا تو تھوڑا سا ہی ہے، اور وہ بچوں کے لیے ہی ہے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ مہمان لے جانے سے پہلے گھر فون کر کے پوچھ لیتے۔ آقا نے اتنی پیاری دعا دی تھی کہ جو اس کو کھلائے اللہ اس پر رحمت فرمائے، فوراً رحمت چاہیے تھی، فوراً یہ ثواب کے ایسے حریص تھے صحابہ کرام کہ بس کسی طرح پتہ چل جائے کہ نیکیاں کدھر سے ملیں گی اور اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کے حبیب کی رضا کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو، آقا کا مہمان آیا ہے، اور دسترخوان لگانا، کھانا بھی رکھ دینا، اور کسی بہانے سے تم چراغ کو گل کر دینا، یعنی لائٹ آف کر دینا، میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے آیا ہوا مہمان اپنا پیٹ بھر لے گا۔ بالکل پورا پلان ایسے ہی عمل کیا گیا کہ بچوں کو سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، وہ تھوڑا سا کھانا جو بچوں کے لیے تھا وہ اب دسترخوان پر رکھا گیا، اور اس کے بعد چراغ گل کر دیا گیا۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ روکے بیٹھے رہے، صرف ہاتھ ایسے ہلاتے رہے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کھایا تاکہ مہمان کھا لے۔ آپ بھی بھوکے رہے، آپ کی زوجہ بھی بھوکی رہیں، بچے بھی بھوکے رہے، مہمان نے کھانا کھا لیا۔ اتنی بڑی نیکی آپ نے کی مگر بتایا کسی کو نہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ یہ اس لیے نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لیکن آپ سوچئے ناظرین اللہ نے چرچا کیسا بلند کیا۔ جو اپنی مشہوری چاہتے ہیں نا، بعض اوقات عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو چھپ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کو ساری دنیا میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے کچھ نہیں بتایا مگر غیب کی خبر دیتے ہوئے نبی غیب دان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاندار گفتگو فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان سے بہت راضی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے خود بتا دیا کہ رات کیا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری کی یہ مہمان نوازی بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوئی کہ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اللہ اکبر، رہتی دنیا تک تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، حضرت ابو طلحہ انصاری کی گویا اس دعوت کا چرچا ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔